بسم اللہ الرحمن الرحیم. الموقوف المرفوع والمقطوع والموقوف، یہ سبق ہے. الحدیث المسلسل اور الحدیث المعلل، یہ دونوں ہو چکی ہے. الحدیث المعلل میں تو آپ نے پڑھ لیا تھا کہ حدیث کی سند میں تحقیق کرنے سے پتہ چلا کہ اس کی عدالت میں کھوٹ ہے، تو پھر اب وہ حدیث بھی کیا ہو جائے گی؟ معلل، کھوٹ والی ہو جائے گی. کان النبی اذا اراد الحاجۃ لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الارض. اس حدیث کو امام ترمذی ابو عیسیٰ رملی نے نقل کیا، تو اس میں پتہ چلا کہ اعمش نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے سنا نہیں ہے، بیچ میں کوئی ہے، اور اس وجہ سے اس میں علت معلوم ہو گئی، تو یہ حدیث کیا ہو گئی؟ حدیث معلل ہو گئی. اب اس کے بعد الحدیث المسلسل ہے، جس کی تعریف کیا تھا کہ ایسی حدیث جس میں کوئی حالت، کوئی صفت حضور سے لے کے اب تک اسی طرح منقول ہوتی آ رہی ہو. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو پڑھایا تو مصافحہ ملایا، تو الحدیث المسلسل بالمصافحہ. پھر صحابی نے تابعی کو پڑھایا تو کیا کیا؟ مصافحہ ملایا. پھر انہوں نے پڑھایا اپنے شاگردوں کو تو سب سے مصافحہ ملایا. انہوں نے پڑھایا یہاں تک کہ ہم کو شیخ یونس صاحب نے پڑھایا، اور دیوبند میں شیخ نصیر صاحب نے پڑھایا تو مصافحہ ملایا. تو یہ جو حدیث ہے اور اس کے بعد مصافحہ ہے، تو الحدیث المسلسل بالمصافحہ علی حالت، اسی حالت کے اوپر نقل ہوتی رہی. آپ نے پڑھایا تو دونوں ہاتھوں میں ایسے تشبیہ کی انگلی، پھر انہوں نے اپنے شاگردوں کو پڑھایا تو ایسے شبک، حدیث التشبیہ. اس طرح پڑھاتے رہے، تشبیہ کرتے تھے. یہی حالت آج تک منقول ہے. حضور نے حدیث بتایا تو کھجور کھلایا، اس کے بعد سب نے، صحابہ نے پڑھایا تو کھجور کھلایا، تابعین نے، طبع تابعین نے، ان کے بعد والوں نے پڑھاتے رہے، کھجور کھلاتے رہے، یہاں تک کہ ہم نے بھی کھجور کھایا. حدیث المسلسل بالتمر. شیخ یونس صاحب کے یہاں بھی پڑھے، مظاہر گئے تھے وہ سہارنپور میں اور یہاں بھی دیوبند میں بھی، تو الحدیث المسلسل بالتمر. تو ایک حالت کے ساتھ جو آئے اس کو کیا کہتے ہیں؟ الحدیث المسلسل بشیء، بذالک الشیء. اس میں مثال دیا ہے الحدیث المسلسل بقراءۃ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض. حضور سے یہی آیت پڑھتے ہوئے حدیث پڑھایا اور یہ آیت پڑھا، حدیث پڑھایا ہے، حدیث پڑھایا. ان احبک فی اللہ، یہ جملہ کہا حضور نے حضرت معاذ، ان احبک یا فی اللہ یا معاذ. اب یہ جملہ صحابی نے بھی کہا، تابعین نے بھی کہا، یہاں تک کہ ہم تک پہنچا. تو وہاں بھی محدث اپنے شاگردوں سے کہتے انی احبک فی اللہ. تو یہ حدیث المسلسل بہذه الجملہ، هذه المسلسل الحدیث المسلسل بانی احبک، بانی احبک فی اللہ. اور اس کے بعد ہے المرفوع والموقوف والمقطوع. حدیث مرفوع کسے کہتے ہیں؟ حدیث موقوف کسے کہتے ہیں؟ حدیث مقطوع کسے کہتے ہیں؟ والحدیث باعتبار منتهى السند ينقسم الى ثلاثة اقسام. حدیث سند کے انتہا کے اعتبار سے منقسم ہوتی ہے تین قسموں پر. حدیث is divided into three kinds. حدیث تین قسموں میں بٹتی ہے، تین قسموں میں منقسم ہوتی ہے. الاول المرفوع، الثانی الموقوف، الثالث المقطوع. سب کے بیچ بیچ میں تعریف بھی کر دیا ہے. الاول وهو المرفوع، پہلی قسم مرفوع ہے، اس کی تعریف وهو كل حدیث
نصب الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور حدیث مرفوع ہر وہ حدیث ہے جو منسوب ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک قولا او فعلا او تقریرا او صفتا. قولا منسوب ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا فعلا منسوب ہو فعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا تقریرا منسوب ہو کہ نحن هناك امام النبی صلی اللہ علیہ وسلم نفعل والنبی ينظر، حضور دیکھ رہے تھے. قررہ النبی، آپ نے کچھ بولا نہیں تو قرر النبی، تو تقریراً نسبت ہو گئی کہ ہم آپ کی موجودگی میں آپ کے زمانے میں وہاں یہ سب کھیل کھیلا کرتے تھے، آپ کچھ نہیں بولتے تھے. تو ایسا کہنا کیا ہے؟ حدیث مرفوع، کیونکہ نسبت تقریری ہو گئی وہاں تک. اور صفتاً یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال گھگریالے تھے. کانا جعدن، کانا شعرہ جعدن، اب آپ کے بال گھگریالے تھے، یا آپ کی طرف نسبت ہو گئی، صفت کی نسبت ہو گئی آپ کی. تو یہ بھی حدیث کیا ہوگی؟ مرفوع. تو مرفوع کی تعریف کیا ہے؟ کل حدیث نسب الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بس اتنا کافی ہے. اور اس کے بعد اس کی تشریح ہے گویا کہ تعریف میں یہاں پہ انہوں نے داخل کیا ہے، لیکن اتنا ہی یاد کر لیں تو تعریف یاد رہے. کل حدیث نسب الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم قولا او فعلا تقریرا او صفتا. چار جو ہے جہتیں، چار پہلو بیان کیا. قول منسوب ہو، فعل منسوب ہو، واقعہ تقریری طور پہ منسوب ہو، یا صفت منسوب ہو. اس میں سند الگ نہیں، بس منسوب ہو آپ تک، آپ نے یہ فرمایا ہے. کیسی سند؟ سند کو دیکھیں گے تو وہ نام الگ الگ بدلتا رہے گا. مرفوع حضور تک پہنچائی گئی وہ حدیث. الثانی الموقوف، اور حدیث کی دوسری قسم کا نام ہے موقوف. وهو ما نسب إلى الصحابي رضی اللہ عنہ من قول او فعل او تقریر. وہ ایسی حدیث ہے جو منسوب ہو صحابی کی طرف قول کے اعتبار سے، یا فعل کے اعتبار سے، یا تقریر کے اعتبار سے. صحابی کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے اس طرح فرمایا ہے. اب وہ اپنے گھر سے تو لائے ہوئے نہیں ہوں گے، جو کچھ صحابہ بیان کرتے تھے سب حضور کا تھا، لہذا اس کا نام ہوگا حدیث موقوف. اور دوسرا نام ہوگا اثر. اثر جو صحابی کا قول ہو، لیکن اسی کو صحابی کا جو قول ہوگا وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہیں گے، جو کہیں گے وہ اللہ کی طرف سے، اللہ کے رسول کی طرف سے کہیں گے. تو اس کا نام ہوگا الحدیث الموقوف. انہی پہ موقوف ہے. اب یہ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں یا اللہ کے رسول کا فرمایا ہو کہہ رہے ہیں، ان پر ہے. اور ہم سارے صحابہ کو عادل مانتے ہیں، لہذا اس کو کہیں گے الحدیث، لیکن اس کی صحت انہی پہ موقوف ہے. اور ظاہر سی بات ہے سارے صحابہ عادل ہیں تو یہ حدیث ہو جائے گی. الحدیث الموقوف وهو ما نسب الى الصحابی، اور منسوب ہے صحابی کی طرف قول ہو یا فعل ہو یا تقریر ہو، قول ہو یا فعل ہو یا تقریر ہو. الثالث المقطوع، اور تیسری قسم کا نام ہے حدیث مقطوع. وهو ما نسب الى التابعی من قول او فعل، اور وہ حدیث مقطوع وہ حدیث ہے جو منسوب ہو تابعی کی طرف قول ہو یا فعل ہو، قول ہو یا فعل ہو. تو قول یا فعل، کوئی تابعی کہہ رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کیا ہے، کہہ رہے ہیں کہ حدیث شریف میں یہ آیا ہے، یا ڈائریکٹ کر رہے ہیں کہ نماز جو ہے ظہر کی اس سے پہلے 4 رکعت سنت ہے، ایسے کہہ رہے ہیں. جو 4 رکعت سنت ہے یہ کہہ رہے ہیں، تو اس کو کہیں گے الحدیث المقطوع. الحدیث المقطوع. تو اب نسبت ان کی طرف ہے تابعی کی طرف، تو تابعی بھی
ان کے اوپر خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم کے تحت کیا ہے؟ حضور ہی نے فرمایا ہوگا، انہوں نے صحابی کے واسطے سے سنا ہوگا، تبھی کہہ رہے ہیں کہ ظہر سے پہلے 4 رکعت پڑھی جائے گی، ظہر کے بعد 2 رکعت پڑھی جائے گی۔ تو یہ اس طرح ان کا کہنا، اور حضور کہ یہی دین ہے، یہی شریعت ہے، یہی حضور نے فرمایا ہے، تو اب یہ خود کہہ رہے ہیں اگر ان کا قول ہے تو یہ الحدیث المقطوع کہلائے گا۔ وهو ما نسب الى التابعی بالقول او فعل، وہ چیز جو منسوب ہو تابعی کی طرف قول یا فعل، وہ کہلائے گا حدیث مقطوع۔ یہ تینوں تعریف کر دیا ہے، اسٹار بنا کے جلدی سے صفحہ الٹوا دیا ہے۔ اسئلۃ للمناقشۃ، گفتگو کے لیے سوالات۔ کیف یتوصل الی معرفۃ علت الحدیث، حدیث کی علت کے جاننے کی طرف کیسے پہنچا جائے گا، کیسے پہنچیں گے؟ کیف یتوصل المرء، آدمی کیسے پہنچے گا حدیث کی علت کی جانکاری کی طرف؟ حدیث تلاش کرے گا، اس کے بعد اس کی سندیں تلاش کرے گا، پھر سندوں میں جو نام آیا ہے ان کی سوانح تلاش کرے گا، سوانح پڑھ کر کے دیکھے گا کہ ان کے حالات کیا ہیں۔ اگر ان کے اندر سب صحت ہے تو پتہ چلے گا کہ یہ معلول حدیث نہیں ہے، اور کچھ کمی نظر آئے گی تو وہی کمی، وہی علت حدیث کی طرف منسوب ہو جائے گی، الحدیث المعلل ہو جائے گی۔ عرف ما یاتی، مندرجہ ذیل اصطلاحات کی تعریف کیجیے۔ اب جد سے ہے الف اور با۔ الحدیث المعلل، حدیث معلل کی تعریف پوچھ رہے ہیں، ایسی حدیث جس کی سند یا متن میں کوئی علت ہو جو اس متن کو یا اس سند کو عیبدار بنا دے، داغدار بنا دے، اس سند میں آنے والے راوی کی عدالت کو جو ہے بٹا لگا دے۔ الحدیث المعلل، حدیث معلل۔ الحدیث المسلسل کی تعریف کیجیے، ایسی حدیث جس میں ایک حالت یا ایک صفت یا ایک لقب یا ایک شہر یا ایک شہر کی طرف نسبت، المصری، ایک حدیث نقل کر رہے ہیں، سب مصر کے لوگ ہیں، اس میں حضور کے زمانے میں بھی نقل کیا صحابی نے مصری، اور اس کے بعد تابعین مصری، پھر طبع تابعین مصری، سب مصر کے ہیں، تو بھی الحدیث المسلسل بالقریہ، گاؤں کے اعتبار سے وہ کیا ہوگی؟ مسلسل ہوگی۔ الحدیث المسلسل۔ ما الفرق بین کل مما یاتی، آنے والے میں سے ہر ایک کے درمیان کیا فرق ہے وہ بتلائیے۔ ما الفرق؟ المرفوع والموقوف، مرفوع کی تعریف کر دیں گے، موقوف کی تعریف کر دیں گے، آگے لکھ دیں گے هذا هو الفرق، یہی فرق ہے، المرفوع والموقوف۔ یہ حضور کی طرف جس حدیث کی نسبت ہو وہ مرفوع ہے، اور صحابے کی طرف جس حدیث کی نسبت ہو وہ موقوف ہے۔ الخبر والمقطوع، خبر کی تعریف کریں گے، جو حضور اور حضور کے علاوہ کسی سے بھی منقول ہو اس کا نام ہے خبر، اور جو تابعی سے منقول ہو اس کا نام ہے مقطوع، حدیث مقطوع۔ یہاں تک بڑا بتا دیا، 100 صفحہ ہو گیا، اور یہ بقرعید کا نصاب ہے، لیکن ہم ششماہی کی پہلی تاریخ میں داخل ہیں، آج ربیع الاول کی پہلی تاریخ ہے، اور اس میں امتحان شروع ہو جاتا تھا، ششماہی امتحان، کیونکہ 10-12 تک چلتا تھا، 12-13 ربیع الاول کو ششماہی کی چھٹی ہو جایا کرتی تھی۔ تو یہ ہے نصاب آپ کا۔ بہرحال پھر بھی الحمدللہ جتنا ہو اس پر شکر ادا کرنا چاہیے تاکہ اس نعمت میں اضافہ ہو۔ خاتمۃ، خاتمہ۔ وأختم هذا المختصر اللطیف، اور میں یہ مختصر رسالہ، باریک مختصر رسالہ ختم کرتا ہوں، بما یجب ان یتحلی به طالب العلم، لا سیما طالب الحدیث یا طالب الحدیث، اس کے ساتھ ان چیزوں کے ساتھ جس سے مزین ہونا، آراستہ ہونا طالب علم کے لیے، خاص طور پہ حدیث کے طالب علم کے لیے ضروری ہے۔
یعنی ایسی باتیں ذکر کر کے ختم کرتا ہوں جن باتوں پر عمل کرنا تمام طلباء کے لیے بالعموم اور طلباء حدیث کے لیے بالخصوص ضروری ہے کہ یہ باتیں اس کے اندر ہونا چاہیے. اب وہ باتیں بیان کر رہے ہیں، ایک نیت بیان کریں گے، پھر کیسے عبادت کریں، سب چیزیں جو اچھی ہیں، جو حسن سلوک حسن اخلاق کی باتیں ہیں اس کو بیان کر لیں. فلا بد ان یخلص النیت فی طلبہ للعلم، تو ضروری ہے کہ طالب علم نیت کو خالص کرے اپنے علم کی طلب میں، پیسہ کمانے کے لیے، دولت و دنیا میں شہرت کے لیے، یا کسی سے مقابلہ مناظرہ کے لیے، یا لوگوں میں نیک نامی کے لیے. یہ سب نیتیں فاسد ہوتی ہیں، ان کے لیے طلب نہ کرے. اللہ کے لیے علم کو طلب کرے کہ اللہ کے دین پر مضبوطی سے عمل کروں گا، اور ضرورت پڑے گی لوگوں کو تو ان کی بھی خدمت کروں گا تاکہ ان کو بھی ثواب ملے، ان کی آخرت بھی سنورے، اپنی آخرت بھی سنورے، کہ ان کا ثواب مجھے بھی بدون ان ينقص من اجورهم شیئا، ان کے اجر میں کمی کے بغیر مجھ کو بھی ملتا رہے گا. یہ نیت رہے. وَأَن يَكُونَ مقصده فيه الوقوف، قصد يقصد تو مقصد، اور قصد يقصد تو مقصد، اور یہ کہ اس کا مقصد ہو اس میں الوقوف علی حدود اللہ عز و جل، مقصد ہو اطلاع پانا اللہ کے احکام پر. حدود اللہ، احکام اللہ، اللہ نے حکم دیا ہے یہ کرنا ہے کہ عصر کی نماز سورج ڈوبنے سے پہلے ادا کر لینا، تو یہ حد ہو گئی، یہاں سے لے کے یہاں تک کہ حد والا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، تو اس کو حکم اللہ، حدود اللہ بھی کہتے ہیں. تو حدود ہے ساری کی ساری محدود ہے، نہ کچھ گھٹا سکتے ہیں نہ بڑھا سکتے ہیں. وہ طاعتی ہی، اور اس کی اطاعت پر مطلع ہو، کما یجب ان یطاع سبحانہ، جیسا کہ واجب ہے، جیسا کہ واجب ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے. کما یحب لکھا ہوا ہے لیکن لگ رہا ہے سیاق و سباق سے یجب ہی ہے، اس کی اطاعت اور اس کے حدود پر واقفیت کا ارادہ رکھے جیسا کہ اس کی اطاعت کا حق ہے، جیسا کہ اس کی اطاعت واجب ہے. ولا يمكن الوصول الى هذا، اور اس تک پہنچنا ممکن نہیں ہے الا بالتزام السنن واجتناب البدع، مگر یہ کہ سنتوں کا التزام رکھے اور بدعتوں سے پرہیز کرتا رہے. جب آدمی سنتوں پہ عمل کرے گا تو انشاءاللہ اللہ کے احکام کو معلوم کرنے میں آسانی بھی ہوگی. سنتوں کے یہ اللہ کے رسول کا طریقہ رہا ہے جو اللہ سے انہوں نے سیکھ کر کے عمل کیا ہے، لوگوں کو بتلایا ہے. تو عمل کرنے سے عمل کے علم کی تلاش جستجو رہتی ہے کہ میں اس پہ عمل کر رہا ہوں یا کرنا چاہیے، اس کے بارے میں صحیح معلومات ہو جائے، نہیں تو اپنا عمل بیکار ہو جائے گا. وَلَا يَتَحَقَّقُ هَذَا إِلَّا بِالتَّفْرِيقِ بَيْنَ الصَّحِيحِ وَالسَّقِيمِ، اور یہ چیز نہیں وجود میں آئے گی. يَتَحَقَّقُ، متحقق ہوگی. متحقق کس کو کہتے ہیں؟ اسی کو نا، وہ متحقق جو ہو جاتا ہے. کیا متحقق ہوتا ہے؟ اس کو جانتے ہیں لیکن نہیں جانتے، یعنی مفہوم ایک دماغ میں رہتا ہے لیکن کہہ نہیں پاتے. اس کا نام ہے متحقق، کا مطلب وجود میں آ جانا، عمل میں آ جانا. الا بالتفریق بین الصحیح والسقیم، مگر صحیح حدیثوں اور معلل حدیثوں کے درمیان فرق بتانے سے. من الاخباری، حدیثوں میں سے. هذا هو ثمرة هذا العلم النافع، یہی اس علم نافع یعنی حدیث شریف کا ثمرہ ہے، نتیجہ. وعلیہ ان یبذل طاقتہ، اور طالب علم کے ذمہ لازم ہے کہ خرچ کرے اپنی طاقت فی عبادت ربہ، اپنے پروردگار کی عبادت کرنے میں، والعمل بما علم، اور جو جانتا ہے اس پر عمل کرنے میں. یہ دوسرا پوائنٹ بتایا. پہلا پوائنٹ بتایا نیت خالص ہو، علم پر ثواب کی نیت ہو، اللہ کو راضی کرنے کی نیت ہو، اور جب صحیح سے سقیم حدیثیں واضح ہوں گی تو اچھی طرح عمل کر لے گا. دوسرا مقصد بتایا کہ اللہ کی عبادت میں اور جو کچھ معلوم ہے اس پر عمل کرنے میں حتی الوسع لگا رہے، جتنی طاقت ہے وہ صرف کرے. نمبر 3، وَيَجِبُ عَلَيْهِ أَلَّا يَحْتَقِرَ مَنْ هُوَ دُونَهُ، اور واجب ہے اس کے ذمے کہ یہ رک گئی ریکارڈنگ، پتہ نہیں کیوں.
ويجب عليه ألا يحتقر من هو دونه ولا ينزل من شأن من هو أعلم منه، اور واجب ہے اس کے ذمے کہ اپنے سے کم لوگوں کو حقیر نہ سمجھے اور ان کی شان میں کمی نہ کرے، من ہوا اعلم منہ، جو ان سے زیادہ علم والا ہے۔ وقت پورا ہو گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔